अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जल्दी से हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। मोहब्बत दिल पे दस्तक, एपिसोड 72। बहरहाल मेरे लिए मेरी कमिटमेंट ज़्यादा अहम है, तो फिर ये बात आकर अपने वालिदा मोहतरमा को बता दीजिए। मैं उन्हीं के पास बैठी हूँ। वो उसका दिल जलाने वाले अंदाज में कहती चली गई। मुरीद हसन कई लम्हों तक लब भींचे खड़ा कुछ सोचता रहा। दर हकीकत उसे जोहा पर गुस्सा आ रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त वो वीरा के साथ कहीं जा रहा है। फिर भी इस तरह की प्रोग्रामिंग सेट कर लेना ये इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश ही थी। वो इन्हीं सोचों में उलझता लाउंज में आया तो वहाँ जोहा बेगम पूरी तमतराक के साथ विराजमान थी। वो तायाजान के पास आ बैठा। लो भाई, मोहित तो बिल्कुल तैयार है। तायाजान खुश हुए तो मोहित ने एक निगाह जोहा की ज़ेरे लब मुस्कुराहट पर डाली। कहाँ जाने के लिए बड़े मामू? भाई जोहा को अपने दोस्त के यहाँ जाना है, उन्होंने इत्मीनान से कहा। तो वो दबे लफ्ज़ों में बोला, तो उसे पहले बताना चाहिए था। तो अब कौन सा उसने अपनी रिहाइश तब्दील कर ली है, वही रह रही है। जोहा ने बड़ी मासूमियत से लुकमा दिया तो मोहित का जी चाहा उसे एक चढ़ दे। कितने इत्मीनान से उससे बेइत्मीनान कर रही थी। ओफो, उसने कौन सा इतनी दूर जाना है, और वैसे भी तुम्हारा आज ऑफ डे है। तायाजान ने बात ही ख़त्म कर दी तो वो महज जी कहकर रह गया, मगर सारा गुस्सा बाहर गाड़ी में बैठकर उसने जोहा पर उतारा। इतनी हिम्मत थी तो वहाँ तायाजान के सामने इनकार करते। मैंने तो एक से दूसरी बार आपको नहीं कहा। वो मुतमईन थी। शादाओ फरहा, तुम फितनी हो पूरी। वो दाँत किचकिचा कर रह गया। उफ़, जोहा को तो मज़ा ही आ गया। वो खिलकर हंसी। अब आए हैं न लाइन पर। बड़े अच्छे बच्चे का इमेज बनाया हुआ था आपने, अब पता चल गई सबको आपकी असलियत। क्या क्या है मेरी असलियत? वो जैसे उसे काट खाने को दौड़ा। यही है आपकी असलियत। कभी तायाजान के सामने मेरे साथ इस अंदाज में बात करें तो फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए। जोहा ने इत्मीनान से कहा, और तुम अपने मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इस बंधन में एक गेम के तौर पर नहीं बंधी? क्या तुम्हें भी फ़कत 2 साल गुजारने का इंतज़ार नहीं है? और अगर बड़े मामू को इस कागजी कार्रवाई का इल्म हो जाए जो तुम्हारे मेरे माबैन तुम्हारी मर्ज़ी से तय पाई है, तब तुम अपने मुतालिक क्या कहोगी? वो एकदम से भड़क उठा था। तो मैंने कब मना किया है? बता दे जाकर तायाजान को, बल्कि सबको, कि मैं उमर काज़मी का इंतज़ार कर रही हूँ। वो उसे मज़ीद सुलगाने को इत्मीनान से बोली तो वह दांतों पर दांत जमा कर रह गया। जबकि उसे अच्छी तरह किलसाने के बाद जोहा आराम से डैशबोर्ड में रखी सीडीज़ चेक करने लगी थी। आज धरती पर 2 सितारों का मिलन हो रहा था, ज़ालिया अफरीदी और शमाल खान अफरीदी। मोहब्बत के आसमान के 2 सितारे जो भामी कशिश की बदौलत आज धरती पर एक हो रहे थे। मन करता है आज वो पहली चीज़ें ओढ़ूं, जर्द बसंती माला पहनूं, शौक चमकता कजरा डालूं, ताज़ा ताज़ा गजरा पहनूं, मेहंदी से भरपूर सजाऊं, खस में अपना आप बसाऊं, नींद उठा के नींद झुका के धीरे से मुस्काऊं, अपने ख्वाब किसी को देकर चुपके से खो जाऊं। ज़ालिया अफरीदी बेहद खुश थी और सबा मीर बेहद हैरान। वह सुबह ही से ज़ाले के पास थी और इस दौरान उस पर क्या क्या इनका शफ़ात नहीं हुए थे। पता है सबा, पिछले कितने सालों से मैं इस खान के पीछे मर रही हूँ, और अगर कुछ कहो भी तो दिल की खबर नहीं होने देता था। मगर देख लो, सच्ची मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। बिला आखिर मेरे दिल के मकी होने जा रहा है। तुम शुमाइल भाई से? सबा हमारे तहैयुर के बोल उठी। ज़ाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मेरी कनपटी पर पिस्तौल रख कर फैसला लिया गया है? वो हंसी थी, बेहद शफाफ और मअतर हंसी, सितारों जैसी जगर जिगर करती आंखें। वो कहीं से भी तो मोहब्बत में लुटी पटी नहीं लग रही थी। और नौफल, मेरा मतलब है कि नौफल के लिए तुम्हारी फीलिंग्स? वो झिझक सी गई। ज़ाले ज़ोर से हंसी। कमॉन सबा, अगर मैं कभी भी नौफल में इन्वॉल्व होती तब तक हम शादी कर चुके होते। मतलब कौन सी रुकावट थी दरमियान में? बल्कि तुम तो बहुत बाद में आई हो, हमने तो सालों की दोस्ती निभाई है। दरअसल नौफल और दुनिया का बाशिंदा था। उसकी पसंद नापसंद में बहुत शिद्दत पसंदी थी। उसे सबा मीर चाहिए थी और वो उसने हासिल कर ली। ज़ाले का अंदाज उसे छेड़ने वाला था, मगर दुखी को तो हर चोट अपने जख्म पर ही लगती महसूस होती है। उसे भी यही महसूस हुआ। नौफल अहमद ज़ाले को नहीं चाहता था और ना ही कभी उसका तमन्ना ही रहा, मगर फिर भी सबा मीर को उसने इसका हिसार किया था, महज नगीन का घर बचाने और बनाने के लिए।
مگر وہ اس کا بے خودی میں اعتراف محبت کرنا الجھن میں تھی۔ ظالیہ اپنی خوشی میں بحال تھی، مگر نہ ہر بات کھل کے اس کے سامنے آ جاتی۔ اسے علم ہو جاتا کہ نوفل احمد بھی دنوں تک اس کے پیچھے پاگل رہا ہے، اسے اپنی محبت کی کسوٹی پر پرکھتا رہا ہے، مگر نادان تھا، سمجھتا نہیں تھا کہ زندگی میں بہت زیادہ ناپ تول کرنے والے اکثر کمی بیشی کا شکار رہتے ہیں۔ نوفل یار، میں بہت نروس ہو رہا ہوں، دولہا بنتے شمال خان نے کوئی 11ویں مرتبہ کہا تو نوفل کو ہنسی آ گئی۔ فکر نہ کرو، پہلی مرتبہ دولہا بنتے وقت سبھی نروسنس کا شکار ہوتے ہیں، مگر میں تو پہلی مرتبہ دولہا نہیں بن رہا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو نوفل نے کہا، پہلی دفعہ دل میں جذبات جو نہیں تھے، منچاہی زندگی کو پانے کا نشہ تو نہیں تھا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگا، تب تو پوری دنیا کو آگ لگا دینے کو دل چاہ رہا تھا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ دل میں ایک آگ بھڑک رہی ہے۔ یار، مجھے تو ظالے کو نہ کرنے کے خیال ہی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اور واقعی شمال خان کے تاثرات ایسے تھے کہ جنہیں دیکھ کر نوفل ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ ہاں ہاں، تم نہیں مذاق اڑاؤ گے تو اور کون اڑائے گا؟ یار، دوست ایسے ہی موقعوں کے لیے تو ہوتے ہیں۔ شمال برا مان گیا تھا۔ ابھی ڈفر، اتنا پریشان تو اپنی شادی پر لڑکیاں ہوتی ہوں گی، ظالے تو ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو ڈائلاگس کی پریکٹس کر رہی ہوگی جو اسے تجھ سے کہنے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تو کتنے وانی میں ہے۔ چلو، شمال اس کا مذاق سمجھ کر جھیپا تھا۔ بھائی، میری ایک بات یاد رکھنا شمال خان کی زندگی کی بنیاد باہمی اعتبار و اعتماد پر رکھنا، اپنی زندگی کی عمارت خوبصورت اور مکمل بنے گی۔ سب سے پہلے میاں بیوی میں دوستی ہو، اس کے بعد خانگی رشتہ ہو، تو اس سے بہترین ریلیشن شپ اور کوئی نہیں۔ نوفل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو شمال خان نے سر ہلا دیا۔ مان لیتا ہوں تم مجھ سے سینئر ہو اور تجربے کار ہو، ایسے ہی چکنی چپڑی باتیں کر کے تم نے بھابھی کا دل جیتا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، حویلی سے کون کون آ چکا ہے؟ نوفل نے یکلگ تھی موضوع بدل دیا تھا۔ بابا جان تو پہلے ہی سے ہی تھے، بی بی جان اور 2 بھابھی آئی ہیں، فرمان لالا کے ساتھ کچھ کزنس ہیں، بس یار، بہت لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے، مجھے تو بس ظالیہ افریدی چاہیے۔ اس کی آواز میں نہیں، آنکھوں میں بھی اپنی چاہت کو پا لینے کا نشہ تھا، اور آج تو وہ اپنی عروج سے جان کو لینے جا رہا تھا۔ نوفل نے اسے نظر لگ جانے کے ڈر سے نگاہ چرائی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور چہرے کی ٹمٹماہٹ قابل دید تھی۔ خدا کرے شمال خان، تمہاری خوشیوں کو کسی حاسد کی نظر نہ لگے، اور تم ہمیشہ اتنی ہی خوش اور مطمئن رہو جتنا کہ آج ہو۔ اس نے سچے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی، مگر تمام دعائیں مستجاب کہاں ہوتی ہیں؟ شاید نوفل کی یہ دعا بھی واپس پلٹ آئی تھی۔ آرکیسٹرا بے حد خوبصورت دھن بجا رہا تھا۔ احباب و قبول کے بعد نکاح کا فریضہ ادا ہوا تو تمام لوگ کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ دودھ پلائی کی رسم میں شمال نے صبا کو ظالے کی بہن قرار دیتے ہوئے گولڈ کا بھاری سا نیکلس دیا تھا۔ آج تو ان سے دنیا کی کوئی بھی شے مانگ لے، اس کے کسی کزن نے شرارت سے کہا تھا۔ ان کے پہلو میں جو گراہ قدر شے بیٹھی ہے، اس کے آگے بھلا انہیں کچھ بھی دیے جانے سے انکار ہو سکتا ہے؟ نوفل نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی ناپسندیدگی کے باوجود وہ آج بھی سیاہ بارڈر والی خوبصورت ریڈ ساڑی میں در حقیقت دل میں اتر رہی تھی، بے حد پروقار اور دل نشیں۔ وہ تو نگاہ ڈال کر پچھتا رہا تھا، بار بار نظر پلٹ پلٹ کر اسی کی طرف اٹھ رہی تھی، مگر وہ بے خبر تھی، یہ شاید بے خبری کی اداکاری کر رہی تھی۔ تمام رسمیں چونکہ میرج ہال ہی میں ادا کر لی گئی تھیں، اس لیے رخصتی کے بعد ظالے کو شمال کے ساتھ اس کی کوٹھی میں جانا تھا، جو گلریز خان نے تحفے میں ظالے کے نام کی تھی۔ تمام مہمان رخصت ہوئے تو باقی صرف شمال خان کے بابا جان، بی بی اور ظالے کے علاوہ سوا نوفل ہی رہ گئے تھے۔ وہ لوگ سیدھے سجی سجائی دولہا دلہن کے انتظار میں وہاں کوٹھی میں آئے، جہاں نوکروں کی قطاریں پہلے سے ہی کھڑی تھیں۔ ظالے کو اندر پہنچا کر نوفل کا اشارہ پاتے ہی صبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تو ٹھہرو، بول سی ظالیہ آفریدی بھی بوکھلا سی گئی تھی۔ نوفل ہنسا، بھائی تم دونوں عاقل اور بالغ ہو، سمجھدار ہو، پھر میری مسز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ بہت خبیث ہو نوفل، بعد میں پوچھوں گی تمہیں۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ نوفل اس لیے بامشکل واپسی کی اجازت پا کر وہاں سے نکلا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر کے شمال خان اس کے سامنے بستر پر یوں گرا جیسے میلوں پیدل چل کے آیا ہو۔ کہتے ہیں کہ شادی کرانا بہت آسان کام ہے، ابھی تو اتنے سارے مراحل باقی ہیں، اور میرے تو ابھی سے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ زندگی میں کبھی مشرقی اندازیں تیار نہیں ہوئی تھی، خوبصورت میک اپ اور جدید گہنے سے سجی آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔
اس پر نگاہ جمائے بیٹھے شمائل کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا۔ ویسے کیسا لگ رہا ہوں تمہارا دولہا بن کر؟ وہ بے حد خوش تھا۔ زالے نے بامشکل ہنسی کو مسکراہٹ میں ڈھالا۔ آج تو بیوی کی تعریف کی جاتی ہے، نہ کہ شوہر اپنی تعریف کراتا ہے، وہ بھی زبردستی بھری بیوی۔ بات یہ ہے کہ شوہر تو ساری زندگی ہی بیوی کی جھوٹی سچی تعریف کرتے رہنا پڑتا ہے۔ کم از کم آج تو تم شوہر کی تعریف کر دو تو ساری عمر اسی سے مرال ہائی ہو جائے۔ وہ شرارت پر آمدہ تھا۔ میری منہ دکھائی؟ پورے کا پورا شمال خان آفریدی، وہ اطمینان سے کہتا اسے تفاکر میں مبتلا کر گیا۔ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا شمائل۔ ارے ایسی کی تیسی تمہارے میک اپ کی۔ اسی وقت ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہ دونوں ہی چونک گئے۔ اسی اثنا میں دروازہ پھر سے بجا۔ یہ کون ہے؟ شمائل بڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔ دروازہ کھولا تو ملازمہ کو سامنے پا کر اسے غصہ آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جی بڑے خان آ رہے ہیں۔ ملازمہ نے گھبرا کر وضاحت دی تو متحیر ہوا۔ کہاں؟ میرے کمرے میں؟ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ آپ کو بتا کر آؤں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ شمائل حیران سے واپس پلٹا۔ بابا جان کو اس وقت کیا کام آن پڑا؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ کیا بات ہے؟ زالے نے تفکر سے اسے دیکھا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، بس ظالم سماج ہی شکل بدل بدل کر سامنے آ رہا ہے۔ اسی وقت گلریز خان کے کھنکھاڑنے کی آواز پر وہ تیزی سے پلٹا۔ ہم اپنی بہو کے لیے کچھ تحفہ لائے ہیں، وہ اپنے مخصوص تحکمانہ اور باروب انداز میں بول رہے تھے۔ زالے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی۔ آ جاؤ اندر، انہوں نے اونچی آواز میں کہا تو دروازے میں سے 20-22 برس کی بے حد خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ بہت قیمتی مگر سادہ لباس میں ملبوس تھی۔ یہ پرویشے ہے، ہماری بھتیجی شمائل خان کی پہلی خاندانی بیوی اور تمہاری سوت۔ وہ اطمینان سے تعارف کی رسم نبھا رہے تھے۔ شمائل تڑپ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بابا جان یہ کیا مذاق ہے؟ کیا بات ہے شمائل خانہ، اپنے وعدے کو بھول گئے ہو؟ یہ بھی تمہاری بیوی ہے؟ وہ اپنے دبنگ لہجے میں کہتے شمائل کو کھڑے کھڑے زمین میں اتار گئے۔ پرویشے کے حسین تاثرات میں ایک محسوس کن تنفر تھا۔ آنکھوں میں بے حد حقارت لیے وہ زالے کے سجی سوری روپ کو دیکھ رہی تھی، اور زالے وہ بے حد بے یقینی سے ساکت کھڑے شمائل خان کو دیکھ رہی تھی، جس کی خاموشی اسے مجرم ٹھہرا رہی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو ڈھہ گئی تو شمائل خان تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، مگر گلریز خان کے اونچے لمبے وجود نے اس کی راہ میں حائل ہو کر اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے نہیں شمائل خانہ، ہم اپنے قول سے پھرنے والوں کو اتنی آزادی نہیں دیتے، وہ بے حد سرد مہری سے کہہ رہے تھے، اور پھر اس کی ساری وضاحتیں ساری صفائیاں بیکار گئیں۔ زالے آفریدی کی آنکھوں میں بیت باری اتری تو پھر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ گلریز خان کا کروفر اپنی جگہ، مگر شمائل تو پلویشے کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر گنگ رہ گیا تھا۔ کبھی اتنے سالوں میں جو اس نے ان دونوں کے مابین موجود اس رشتے کو کوئی اہمیت دی ہو، اور آج جب وہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر شروع کرنے والا تھا، تب جانے اسے کیا ہوا کہ اسی بدنما بلکہ خطرناک موڑ صورت میں اس کے راستے میں آ گئی۔ بمشکل وہ بابا جان اور پلویشے کو رخصت کر کے لوٹا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اسے وضاحتیں دیں مگر زالے اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ایک لفظ بھی مزید مت کہنا شمائل خانہ، ورنہ میری ضد تو تم بھی دیکھ ہی چکے ہو، اس کا بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ اندر سے پکاری تو شمائل خان دکھتا سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمام معاملہ زالے سے کلیئر کر لو، وہ کوئی عام گھریلو لڑکی نہیں ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر قبول کر لیتی، نوفل نے متاسفانہ انداز میں کہا تو شمائل چڑ گیا۔ او یار، سب جانتی تھی وہ، مگر اب معاملہ جس رخ سے اس کے سامنے آیا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ نوفل نے اسے بتایا تھا۔ حیرانگی تو مجھے پلویشے کے رویے سے ہو رہی ہے، آج تک اس نے کبھی مجھ سے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں کی۔ اس رشتے کا رسپانس دنیا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کبھی بلا صورت بلکہ ضرورت کے تحت بھی حویلی میں میرے سامنے نہیں آئی تھی، اور ابھی وہ اچانک بے حد الجھا ہوا تھا۔ 2 راتوں کی بے خوابی سرخی کی صورت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ یہ سب بابا جان کی بریفنگ ہے، نوفل نے کہا تو وہ کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ پرویشے کا انداز بہت باغیانہ تھا۔ نوفل صاف لگ رہا تھا کہ وہ بابا جان سے متفق ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ نوفل نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بے بسی سے بولا، ایک تم ہی ہو جو زالے کو سمجھا سکتے ہو، مجھے تو اس کا سامنا کرنے کا خیال ہی خوفزدہ کر رہا ہے۔ اپنے ولیمے کی تقریب تو جیسے اس نے بھگتائی ہے، اسی سے میں کھٹک گیا ہوں کہ بات کچھ زیادہ ہی سنگین ہے۔
नौफल ने सावगोई से कहा, तुम्हारे से वो क्या कहेगी, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है सारे मामले में। तुम भूल रहे हो, कल के फंक्शन में वो मुझे सारा वक्त इस तरह नज़रअंदाज करती रही है जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं। नौफल ने उसे याद दिलाया, थोड़ा बहुत रिएक्ट तो करेगी ना, अब उसे तुम क्लियर कर दो कि तुम्हारी तरह मैं भी इस मामले से अनजान था। और अपने बाबा जान के इस बयान के मुतालिक तुमने क्या सोचा है? नौफल ने ध्यान से उसे देखा तो शमाल खान का चेहरा सुर्ख हुआ और नखने फूलने लगे। ये सब बकवास है। अगर मैंने पलवेशी को इस नीयत से कबूल किया होता तो इतने वक्त तक वो मेरे नाम पर हवेली के किसी गुमनाम कमरे में नहीं रहती होती। लेकिन मुझे ये समझाओ, ना तो ये कोई बेजोड़ शादी है, पलवेशी उम्र में बड़ी है, ना बहुत बदसूरती वाला मामला भी नहीं। फिर तुमने उसे क्यों नहीं बसाया? नौफल के दिल में कब से सवाल मचल रहा था। शमाल की ज़बानी उसे पलवेशी के मुतालिक कुछ इल्म में आ चुका था। वो कई लम्हों के लिए खामोश हो गया। नौफल उसे बगौर देख रहा था, फिर जैसे उसे सब कुछ समझ में आने लगा। जाले आफरीदी गहरी सांस भरता अपनी रिवॉल्विंग चेयर में धंस गया। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम सरासर एक गुनाह में शरीक हो रहे हो? बाबा जान के हुक्म की तामील में सोचना कम और अमल ज़्यादा अहम होता है, वो तल्खी से बोला। तो नौफल ने हुंकार भरा, और अब ये कि जाले के सामने शायद मुझे ही कुर्बानी का बकरा बनना पड़े, मगर मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारे और पलवेशी के मुतालिक जो बयान जारी किया है उसका क्या सूरत है? वो पूछने लगा। लाहौल वाला शिमल बिदका था। ये सरासर उनकी जहनी एक तराज है और कुछ नहीं। कुछ होता तो मैं कभी कभार जाले को हामी नहीं भरता। खैर, ये तो मानने वाली बात है। नौफल उससे मुत्तफिक हुआ, फिर सावगोई से बोला, मगर जिस तरह और जिस सिचुएशन में ये बात जाले के सामने आई है वो भी नज़रअंदाज नहीं करी जा सकती। वो मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं और मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए तो तुमसे तलब कर रहा हूँ। नौफल ने पूरी सोच अंदाज में सर हिलाया था, फिर बोला, शाम को बात करता हूँ मैं जाले से। फ़ोन कॉल तो उसने मेरी भी अटेंड नहीं की और फिर उसी शाम वो शुमाइल के यहाँ पहुँच गया। मैं सिर्फ तुमसे बात करूँगी और किसी से नहीं। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़े सख्ती से बोली तो शुमाइल बेबसी से नौफल को देखने लगा। सिर्फ मैं ही तुमसे बात करूँगा, तुम आओ तो। नौफल उसका इशारा समझते हुए वो फाहमाना अंदाज में बोला तो वो आकर एक अलग सोफे पर बैठ गई। नौफल ने बेनज़र गाया उसका जायज़ा लिया। बिल्कुल सादे से लिबास में, बालों को कोने में कैद किए, वो कहीं से भी 2 रोज़ बेआहता नहीं लग रही थी। उसके सामने तने तने नखूश नौफल को भी संभालने पर मजबूर कर रहे थे। वो खंकारा, कैसी हो? जाले ने जवाब दिए बगैर फ़कत एक पुरशिकवा निगाह उस पर डाली थी। मैं चाय का कह कर आता हूँ। शमाल खान संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ तो नौफल ने मुतासिफाना अंदाज में कहा, बस ये था तुम्हारा इश्क। इस लिफाफी मोहब्बत के किस्से घर घर के सुनाया करती थी मुझे, जो एक मार भी नहीं सह पाया। उसका हमला बहुत सख्त था। जाले बिलबिला उठी, अगर तुम इसके वकील बन के आए हो तो मुझसे बात मत करो। मैं तुम दोनों की बात सुनूंगा, मगर बहरहाल मुझे तुम्हारा तर्ज़ अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया। नौफल ने सावगोई से कहा तो वो तुनक कर बोली, और इसके तर्ज़ अमल की तो तुम दाद ही दोगे। बेस्ट फ्रेंड जो है तुम्हारा और तुम्हारा? नौफल ने बरजस्ता पूछा तो वो चुप रह गई। ये वही शमाल खान है जिसके पीछे तुम जोगली फिर रही थी जाले आफरीदी, जिसकी मोहब्बत की एक निगाह पाने को तुम अपनी पूरी ज़िंदगी त्यागने का दावा किया करती थी। ये वही शमाल खान है जिसके लिए तुम जाने कितने जाने वालों को ठुकरा रही थी, और अब इसकी ये बेकदरी। नौफल का अंदाज तंजिया और तल्ख से भरपूर था। वो तड़प उठी, मेरी मोहब्बत को इल्ज़ाम मत दो नौफल अहमद। दाग तो उसने लगाया मोहब्बत के दामन पर। तुम सब जानती थी, उसने तुमसे कुछ नहीं छिपाया, फिर अभी ड्रामेबाजी क्यों? नौफल का अंदाज सख्ती लिए हुए था। अगर कोई और होता तो जाले उसकी तबीयत मिनटों में साफ़ कर देती, मगर मुकाबिल उसका दोस्त और खैरख्वाह था। सो बहुत हौसले से उसकी सख्त सोच सुनने पर मजबूर थी। शायद उसने तुम्हें वो कुछ नहीं बताया। उसके बाबा जान मेरे सामने फरमा कर गए हैं। जवाब में एक लफ्ज़ भी एहतजाज का नहीं कह सका। वो भी तल्ख होने लगी। तुम मुझसे पूछो तो सही कि इसमें हकीकत कितने फ़ीसद है। मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती, बल्कि मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो तल्खी से बोली थी। शट अप, नौफल ने उसे नागवारी से टोक दिया। तुम उसे उस गुनाह की सज़ा दे रही हो जो उसने किया ही नहीं। वो ऑलरेडी गुनाह कर चुका है। तुमने उस लड़की को नहीं देखा, मुझसे भी कम उम्र है और खूबसूरत भी, फिर भी उसने तुमसे शादी की। क्यों? नौफल ने उसे घेरना चाहा। ये भी हवेली वालों का मुश्किल है
زیادہ سے زیادہ بیویاں رکھنا، وہ بے حد بدگمان ہو رہی تھی۔ تم ایک بے بنیاد بات کو لے کر اپنی زندگی خراب کرنے کی کامیاب کوشش کر رہی ہو۔ اس نے متنبہ کیا تو وہ غصے سے بولی، یہ تو اسے سوچنا چاہیے تھا، جب اسے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے تو میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ بکواس مت کرو۔ نوفل کو بے حد غصہ آیا تھا۔ جو منہ میں آ رہا ہے بک رہی ہو؟ کیا اس نے ایسا کہا ہے تم سے؟ ہاں، قانونی ٹھپا لگانے کے لیے، ورنہ صورتحال تو کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ باغی ہو رہی تھی۔ نوفل کا جی چاہا اسے ایک ہاتھ جڑ دے۔ کس قدر غلط انداز فکر تھا اس کا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ظالے، تم کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں ہو۔ تم جیسے ہی ہوتے ہیں جو زبانی کلام میں تو محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتے پھرتے ہیں، اور پھر آزمائش پڑنے پر ہاتھ جھاڑ کر ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ نوفل سلگ کر بولا تو اسی انداز میں بولی، تم مجھے مت سمجھاؤ، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اشمال خان نے کیسے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تمہاری محبت کو مان بخشا ہے، اپنی قبولیت کا۔ ظالم نے اس کی بات سن کر یوں سر جھٹکا جیسے اس پر کسی بات کا کچھ اثر نہ ہوا ہو، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ گلریز خان کی بات کے جواب میں شمال خان کی خاموشی اس کے دل میں بدگمانی بن کے بیٹھ گئی تھی، جو پتہ نہیں کیسے دور ہونے والی تھی۔ نوفل ہار کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی خوبصورت منکوہا کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور لڑکی کی طرف دیکھ بھی کیسے سکتا ہے۔ رائما نے فون پر متفکر انداز میں کہا تو نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، خوبصورت منکوہا کون؟ یہ لوگ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ رائما نے جیسے اس کی عقل مندی پر ہاتھ مارا تھا۔ تمہیں کہہ رہی ہوں، آئینہ دیکھا ہو ڈھنگ سے تو نا۔ اور اب وہ آئینہ دیکھ ہی رہی تھی، اور جتنا آئینہ دیکھ رہی تھی اتنا ہی رائما کی بات پر ایمان بخت ہو رہا تھا۔ کہاں میں اور کہاں وہ پرکٹی ویرا۔ اس نے اپنے شانوں سے نیچے آتے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک دفعہ تو معید حسن کو اپنے قدموں میں جھکا کر ہی چھوڑوں گی۔ سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ بہت ناقابل تسخیر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پر یس کہہ کر وہ سوالیہ نظروں سے دروازے ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زحا کی شکل برآمد ہوتے ہی گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے اور کچھ لوازمات کی ٹرے تھی۔ میں بھی باہر ہی آ رہا تھا، معید نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے سوچا آپ اندر مصروف ہوں گے تو یہیں پر چائے بنا کر لے آئی۔ وہ مدھم سروں میں بولی تو معید نے بے ساختہ گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ خالصتاً گھریلو لڑکیوں کے سے دھیمے انداز میں وہ کتنی عجیب اور انوکھی سی لگی تھی۔ یوں الگ سے کمرے میں چائے پینا اچھا تو نہیں لگتا، تم چلو میں وہیں آ رہا ہوں۔ معید نے اس پر سے نگاہ ہٹاتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹی تو آگے بڑھ کر ٹرے اس کے بستر پر رکھتے ہوئے مسکرائی۔ اس چائے کو پی کر دیکھیں، الگ پینے میں بھی مزہ دے گی، کیونکہ میں نے صرف آپ کے لیے چائے بنائی ہے اور آپ کے لیے کباب فرائی کیے ہیں۔ زحا کی بات بہت عجیب نہیں تھی، پھر بھی اس نے معید کو جھٹکا لگا دیا، اور ایک بار پھر سے اس نے اس کی طرف توجہ دینے پر مجبور کر دیا۔ اور وہاں چائے کس نے بنائی ہے؟ پتہ نہیں، شاید ویرا نے۔ وہ کزن لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، میں بھی وہی پی لیتا، ایسے ہی تم نے زحمت کی۔ معید نے جیسے کسی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ زحا کو بہت عجیب اور بدلا ہوا سا پا رہا تھا۔ یہ چائے میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی تو وہ چپ ہو کر رہ گیا۔ اب اس بات سے کیا نتیجہ جز کرتا؟ وہ واپس پلٹ گئی۔ معید کی نظر شانوں سے نیچے لہراتے کلپ میں مکید بالوں پر پڑی۔ لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے اس نے بالوں کی کٹنگ نہیں کرائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی لمبائی خاطر خواہ بڑھ گئی تھی۔ زحا، وہ بے اختیار سے پکار بیٹھا۔ وہ رکی مگر پلٹی نہیں، فقط چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تھینک یو، شکریہ کس بات کا، یہ میرا فرض ہے اور آپ کا حق۔ وہ مشکل کہتی باہر آ گئی۔ اندر معید حسن کا تمہارے حیرت کے جو حال تھا سو تھا۔ ادھر زحا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کلمہ پڑھ کر اپنی زبان پاک کر لے۔ لاحول ولا قوت، اپنے دشمن اول سے جھوٹی باتیں کرنا، اف یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے الجھ رہی تھی۔ راستے میں ویرا سے ملاقات ہوئی جو ادھر ہی آ رہی تھی۔ خیریت؟ چائے کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے سوچا کہ معید کو انفارم کر دوں، وہ تو چائے پی چکے، بلکہ ہم دونوں۔ زحا کی اداکاری کمال کی تھی۔ اچھا؟ ویرا پہلے حیران ہوئی پھر مسکرا دی۔ آپ کو تو بہت مایوسی ہوئی ہوگی سن کر، زحا نے بڑی معصومیت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا تو حیرانگی سے پوچھنے لگی، مجھے کیوں؟ آپ کے ہاتھ کی بنی چائے جو نہیں پی ہم نے۔ ہاں یہ تو ہے، بلکہ اس گھنے کو تو میں پوچھوں گی۔ ویرا نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا تو زحا خوش ہو گئی۔ اچھا ہے پرکٹی، یوں ہی جلتی کرتی رہو، تبھی یہ گلابی رنگت مان پڑے گی۔ وہ اتراتی ہوئی وہاں سے چل دی۔
تو ویرا کے ہونٹوں پر بے ساختہ محسوس کن مسکراہٹ اتر آئی۔ اوکے جی، تو آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور شمائل اور صالح کی تو لائف میں پھر سے پرابلمس ہو گئیں۔ خیر دیکھتے ہیں جلدی سے کہ وہ کیسے صحیح ہوں گی، اور بیچارے صالح کے ساتھ اچھا نہیں ہوا نا۔ خیر کوئی نہیں، دیکھتا ہم کہ کیا ہوگا۔ اور زوہا اور معید، ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کا مطلب مجھے پڑھتے پڑھتے بھی اتنی ہنسی آنے لگتی ہے کہ میں ریکارڈ نہیں کر پاتی۔ خیر دیکھتے ہیں جلدی سے ان کے آگے کیا ہوگا، اور سلمان نوفل کی اینڈنگ کیسے ہوگی۔ مجھے سے سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے کہ وہ اس کو چڑھانے کے لیے ساڑی پہنتی ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور چلے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوں ہی ہمیں سنتے رہیے، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔